نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والی چیز زبان ہی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو صرف اسے ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اس سے محروم رکھا ہے۔ وہی جان سکتا ہے کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ یہی زبان ہے جس سے ہم اپنے دل کی بات اور ما فی الضمیر ادا کرتے ہیں۔ زبان اعضائے انسانی میں سے سب سے زیادہ بے قابو عضو ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ زبان ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جسے شیطان انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اسے قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ زبان کو غلط اور بری باتوں سے بچا کر اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہی زبان کی حفاظت کہلاتا ہے۔ زبان کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے جو لفظ نکل گیا فرشتے اسے لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، جو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی کے طور پر کام آئے گا۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بعض اوقات ایسے الفاظ بول دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اسے معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا اجر و ثواب کس قدر ہے۔ اسی طرح انسان کوئی کلمہ معمولی سمجھ کر بول دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کتنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ناراضی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جسم کے تمام اعضاء ہر روز صبح زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو کجرو ہوگی تو ہم بھی کجرو ہو جائیں گے۔ افضل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ غور فرمائیں، قرآن مجید میں کامیاب ہونے والوں کی صفات میں لغو سے اعراض کرنا اور دور رہنا بھی شمار فرمایا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی گفتگو ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، وہ ہمیشہ فضولیات سے اعتراض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے۔ سامعین محترم، انسانی جسم میں زبان کی حیثیت ایک قائد کی سی ہے۔ اس کی غلطی سارے جسم کی غلطی ہوتی ہے۔ غیبت، چغلی، کسی کا مذاق اڑانا، جھوٹی تعریف کرنا، اس طرح کے بڑے گناہ زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، اور اس کی وجہ سے انسان دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور بعض وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گرتا جاتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زبان کے صحیح استعمال اور اس کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔